علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے وہ خاص ان لوگوں کے لیے جو کہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں یا جینڈر سلیکشن جس کی کہ ہم اتنے ہفتوں سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا جن لوگوں کے کوئی بھی ایسے مسائل ہیں جو پیدائش سے گائنی سے ریلیٹڈ ہوں، آج ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کو ایک ہدیہ کرتا ہوں بات، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھیجا، بنی اسرائیل کی حدیث ہے یہ، اور کہا کہ اس بستی کو پلٹ دو سے مطلب ہے اوپر سے نیچے کر دو، تہس نہس کر دو، ختم کر دو۔ جبرائیل کو حکم ماننا چاہیے تھا نا، آپ گئے، آپ نے بستی دیکھی اور واپس آ گئے، حکم نہیں مانا۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا۔ واپس آئے تو اللہ نے کہا جبرائیل آپ نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں جب گیا وہاں پہ تو وہاں ایک بزرگ تھے جو پچھلے 500 سال سے حالت سجدہ میں ہے، اور آپ کی عبادت میں اس نے اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا جتنا پلک کو جھپکنے میں ہوتا ہے، اتنا بھی وقت نہیں ضائع کیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں غلط بستی میں آ گیا ہوں، یا اللہ اس کو میں کیسے پلٹ دوں؟ اللہ نے کہا دوبارہ جاؤ اور اب جا کے وہاں بستی پلٹنے سے پہلے اس بزرگ کو مار دو اور پھر بستی کو پلٹ دو۔ پوچھا کیوں اللہ؟ وہ تو اتنا عبادت گزار ہے۔ کہا اس کی عبادت سے مجھے کیا لینا، اس نے اس بستی کے لوگوں کی ہدایت نہیں کی۔ جو شخص کنٹریبیوٹر نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک اپنی رحمت کا سایہ بھی نہیں کرتا۔ یہ جو کنٹریبیوشن ہے، اس حدیث کو اگر غور سے دیکھیے تو عبادت سے کہاں افضل ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات کو چھوڑا تھا کہ جو ٹائپس ہیں ان کے اوپر آپ بات کر رہی تھی، آپ نے 2 ٹائپس جو ہیں وہ ایکسپلین کر دی تھی، تیسری نہیں کی تھی۔ ریویژن کے طور پہ پہلی 2 بھی بتا دیں اور تیسری بھی۔ اچھا، جینڈر سلیکشن کی۔ اچھا، آج ہم نے بسم اللہ جینڈر سلیکشن سے کر دی۔ اچھا، ایکچولی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ٹائپ ہیں، 3 طرح سے جینڈر سلیکشن کی جا سکتی ہے۔ پہلا یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کا انتخاب خود کر سکتے ہیں؟ جی، آپ سائنٹیفک بیسس کے اوپر 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے PGD، پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس۔ ٹھیک، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے، اکسی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ایمبریو بن جاتا ہے، اس ایمبریو کو ہم فریز کر دیتے ہیں اور اس کا ایک حصہ بایوپسی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ایمبریو جو کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ہم پورے کا پورا ایمبریو جو ہے وہ بایوپسی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہی آتا ہے۔ ایمبریو سے مراد ہے کہ وہ جو آپ نے سیل ملائے آدمی اور عورت کے، وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، جب وہ نطفہ، جب وہ بچہ ہو گیا، حمل وجود میں آ گیا، تو اس کو ہم ایمبریو کہتے ہیں۔ اس کو لینے کے بعد اس سیل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے، وہ سیل بتاتا ہے کہ یہ جو ایمبریو ہم نے اے پورشن پہ فریز کیا ہے، بی پہ کیا ہے، سی پہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ ایمبریو میل ہے یا فیمیل ہے۔ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جب اگر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ میل ہے تو وہ اس جس کو بھی جیسا چاہے، جس کو کئی ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں جن کی ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں اور وہ بیٹیوں کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک دیکھیں نیچرل۔ یہ طریقہ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کون سا فرما رہی ہیں آپ؟ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے سپرم سارٹنگ، سپرمز کو الگ الگ کرنا۔ جی، سارٹ کرنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم فیمیل کو انڈا بننے کی میڈیسن دیتے ہیں، جب ان کا ایگ بن جاتا ہے تو پھر اس دن اس کے ہی ہسبینڈ کے سپرم لے کے ان میں ایکس اور وائی کو سارٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کو علیحدہ کرنے کے بعد اگر کسی کو بیٹی کی خواہش ہو تو ایکس والے سپرم کا پیلٹ اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اگر بیٹے کی، کیونکہ عورت کا بھی ایکس ہوتا ہے۔ نہیں، عورت کا ایگ تو دیکھیں ویسے اگر جینیٹک مٹیریل دیکھا جائے تو عورت کے اندر جب اس میں ہم ہیومن بینگ ہمارے 46 کروموسومز ہیں، اور ہم نے جب ہمارے وہ سیل جو فرٹیلائزیشن ریپروڈکٹیو سیل ہیں ان میں 23 ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب 23 عورت سے آئیں گے، 23 مرد سے آئیں گے۔ جو 23 عورت والا جو بھی سیل آئے گا اس کے دونوں ہاتھ پہ جو 23 والے 2 سیل ہمارے پاس عورت کی طرف سے ہیں اور 23 والے 2 مرد کی طرف سے ہیں۔ اب ایک 23 والا عورت کا آئے گا، ایک 23 والا مرد کا آئے گا۔ عورت کی طرف سے دونوں طرف سے ایکس آئے گا۔ آج میں بہت امپورٹنٹ لوگوں کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں کہ جی یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، میرے پاس ابھی تک ایسے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی تمہاری ان کی ساس کی بھی، یعنی ہماری ماں کی بھی بیٹیاں تھیں،
تو ان کی بھی بیٹیاں تو آگے ان کی بھی بیٹیاں ہیں, ان کی نسل میں جو ہے یہ عورت پہ لگاتے ہیں, عورت پہ لگاتے ہیں. تو آج یہ بات بالکل کلیئر کرنا ہے کہ عورت کے دونوں ہاتھوں میں ایکس ہے. اگر مرد کی طرف سے وائی والا سپرم آئے گا تو بیٹا ہے, اگر مرد کے ایکس آئے گا تو وہ بیٹی ہے. اس کا مطلب کہ یہ فیصلہ کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے, یہ کام ایکچولی آدمی کا سپرم کرتا ہے, عورت کا نہیں کرتا. اور سائنس نے کتنے سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اولاد مرد کی قسمت میں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لیکن سائنس نے تو آج بتایا نا کہ وائی ادھر سے آ رہا ہے, ایکس ادھر سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ اس مرد کی قسمت کی بیٹیاں اس عورت بھی ہو رہے ہیں تو مرد کے. اگر اس عورت کی شادی کسی اور مرد سے ہوتی جس کی قسمت میں بیٹے تھے تو اس کو وہی ملتا. عورت صرف کنٹینر کے طور پہ ایک رول ادا کر رہی ہے. یہ تیسرے پہ بات کرتے ہیں, کالر ہمارا ویٹ کریں. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی شاہدہ. جی میں ضلع رحیم خان سے خانپور سے بول رہی ہوں. جی بسم اللہ بیٹا. جی میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور 5 یعنی کہ میرے مس کالج ہو گئے ہیں. اب 10 سال سے اب مجھے دوبارہ ہو ہی نہیں رہا. تو اب میں بیبی ٹیوب ٹیسٹ کے لیے نا بس میری یہی آخری امید ہے. اور لیکن میرے اخراجات بھی نہیں ہیں اتنے کہ میں یہ کام کروا سکوں. تو میڈم صاحبہ سے کہیں کہ میرا یہ میڈم صاحبہ آپ کی بات سن رہی ہیں, آپ ان سے بات کیجئے. جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہونا چاہیے یا آپ نے خود سے تجویز کیا؟ آپ نے ہی تجویز کیا ہے. میں نے کیا ہے؟ اچھا آپ میری پیشنٹ ہیں پہلے؟ ہاں جی میں 2 بار آپ کے پاس آ چکی ہوں. اچھا چلو پھر تو بڑی بات ہے تمہارا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا, کسی ڈاکٹر نے بتایا. چلے گڈ. اگر میں نے بتایا تو کوئی وجہ آپ کو وجہ بتائی ہوگی ڈیفینیٹلی. اور اب ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہماری پہلی کالر ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے لگتا ہے کہ صحیح میں کب سے فون پہ بیٹھی ہیں, سچ بتائیں. کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہوں. ہاں مجھے لگتا ہے کہ فون ہمارا پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے ملایا ہے. ہاں جی پہلے سے ملایا. میں کافی دیر سے آپ کی نا ادھر لائیو دیکھ رہی ہوں, آپ کا سن رہی ہوں. اچھا چلے گڈ. چلیے آپ کو مبارک ہو, اور آپ جب جائیں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس تو آپ یہ ضرور ان کو یاد دہانی کرا دیں. مسز جواد السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بچہ, یہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی. جی میں کر رہی ہوں, آپ بولیے پلیز. نہیں ہے تو میں نے اسی سے بھی ٹریٹمنٹ کروایا ہے, لیکن انہوں نے پھر ایک دفعہ IUI اور IVF کی طرف سجیسٹ کی ہے. IUI ایک دفعہ میں نے کروایا, وہ بھی انسکسیسفل رہا ہے. تو میں اپریل میں آپ کے پاس آئی تھی, آپ کو اپنی رپورٹس وغیرہ دکھائی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی انڈیفائنڈ انفرٹیلٹی پرابلم ہے نا. ہاں. تو پھر اس کے بعد کچھ فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی تھی. آپ کافی دیر پہلے آئی ہیں میرے پاس؟ جی میں اپریل میں آئی تھی. کیا بولا ہے نا؟ کب آئی تھی؟ اپریل کے منتھ میں آئی تھی. اپریل میں آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب میں XC یا IVF کروانا چاہتی ہوں, تو کچھ فائنینشیل پرابلم ہے, تو آپ کا اگر آپ اس سارے معاملے میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں یہ بتائیے. ہاف اگر ہو جائے تو ہاف میں کر لوں گی. بہترین, لو ڈیل ڈن ہو گئی. کیا کیا, کیا بولا؟ آدھا. ہاں بہت اچھی بات ہو گئی. چلیے آپ نے اچھا کیا. اب ہم یہ ہوگا جو 5 کالر لینے ہیں نا, چھٹے کو بھی آدھے میں شامل کر سکتے ہیں. آپ کی یہ ڈیل ڈن ہوگی آپ کے ساتھ. آدھا اچھی بات کی, جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے, کیونکہ جو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے, جو لوگ نہیں کر سکتے کنٹریبیوٹ بالکل بھی, یہ ان کی بہت بڑی مدد ہوگی. آپ کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور یہ میں اپنے گمان سے اور اپنی مرضی سے ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ خدا کے واسطے سے رمضان نہیں ہوتا پیسے خرچنے کے لیے, زکوٰۃ دینے کے لیے یا خیرات کرنے کے لیے. سارا سال آپ کے پاس ہے. ان لوگوں کی بھی مدد کیجئے جو کہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں. جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں ان کی مدد آپ کی زندگی میں صدقہ جاریہ ہے. جس طرح کہ آپ کہیں پانی کا انتظام کرتے ہیں یا کسی کے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, یہ صدقہ جاریہ بھی آپ اپنے ماں باپ کو یا کسی کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور جب تک وہ بچہ جو ہے, وہ آنے والی نسلیں اس کی اس دنیا میں عبادت کریں گی, وہ آپ کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا. اور اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ہما بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہما ہے اور میں گلگت سے تعلق رکھتی ہوں.
واہ واہ, تعلق ہے یا رہتی ہیں وہاں؟ تعلق جی میں گلگت میں رہتی ہوں اور میرا تعلق بھی یہیں سے ہی ہے. اچھا 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 آپ کے بولنے کے سٹائل سے بھی لگ رہا ہے. ہاں جی ہما بتائیے میرا بچہ. جی میں نے ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز اور اللہ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو اللہ کا اور اس کے بعد ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا, کیونکہ ان دونوں کی بدولت ہی مجھے ایسی خوشی ملی ہے. اور باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ایک بچی ہے تو اس کے بعد اس کا نہیں ہو گیا, تو صرف 6 یا 7 سال بعد مجھے ابھی پھر میری پریگنینسی پازیٹیو آئی ہے اور میں بہت زیادہ اس کی شکر گزار ہوں. اور میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی اس کی پرسیپشن سے یا پھر ڈاکٹر ساجدہ نواز ایسا کرتی ہے تو اس سے دور ایسا نہ کرے, اس کے پاس جائیں پھر دیکھیں وہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے اور وہ کتنی کوآپریٹو ہے. اس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے اور ہم اتنی دور سے اس کے پاس گئے تھے. اس کا ٹی وی پروگرام ہم نے سما میں دیکھا تھا, اس کے بعد اس کا نمبر لے کے پھر ہم لوگ وہاں بیٹھے. اچھا ہما مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئیں تو تم سوات سے کیا سوغات لے کر گئی تھیں؟ جی کیا لے کر گئی تھیں گلگت سے کیا لے کر آئی تھی؟ گلگت کا کچھ مشہور چیز تو یہ ہے کہ ہم ڈرائی فروٹ لے جاتے ہیں, تو پھر اس کے لیے کوئی سی چھوٹا سا تحفہ ہماری طرف سے ہی تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا میرے خیال میں. ہما مجھے یاد آ گیا آپ کا بالکل. اچھا سب سے پہلے آپ نے مجھے کہا نا تھینک یو ویری مچ کہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ طریقہ چلتا ہے کہ جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے یا نیگیٹو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. بالکل آپ کی تو میں تو آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں. جب آپ نے کہا نا کہ میں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز, میں نے کہا لو بھائی میں ہمیشہ ڈرتی ہوں. ہاں میں ہمیشہ ڈرتی ہوں کہ کوئی ایسی نیگیٹو کال آ جائے, کیونکہ ہر بندہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں, مجھے بڑی اچھی طرح یاد آ گیا کہ آپ نے ہمارا پروگرام سنا. آپ اس وقت بہت ڈیسپریٹ تھیں, آپ یو آر آلموسٹ ویپنگ کہ میری کال نہیں ملی سما ٹی وی پہ. اچھا, اور یہ آپ کے ریفرنس سے آئی تھی انہوں نے, ایسی بات ہے نا؟ ہیلو, ہاں بالکل, مجھے بالکل ان کا کیونکہ دور کا پیشنٹ ہے یہ یاد آ گیا, اور ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے نا ٹپیکل ہے ایک. تو میں نے ان کو جو چیز ان میں سے دیکھی تھی نا, میں نے کہا تھا دیکھو اللہ نے تمہاری کال نہیں ملائی لیکن تمہیں مجھ سے ملا دیا. ملا دیا. ہما لیکن بھائی ایک اعتراض ہمارا جو ہے وہ پلیز کمپلینٹ ہمارا جو ہے نا وہ اب ہما آپ کے بچے کی سیلیبریشن ہم نے کرنی ہے, لیکن اس بچے کی سیلیبریشن سے پہلے آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھنا ہے, لیکن وہ ڈرائی فروٹ کا ٹوکرا جو ہے وہ بھی لے کر آنا ہے. ہاں اگلی دفعہ ڈرائی فروٹ, اگر میں اس کو مونس کر دیتا نا ٹوکری تو وہ چھوٹی سی ہو جاتی. میں نے آپ سے کہا اپنے ڈرائی فروٹ کا ایک ٹوکرا لے کر آنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ایک ریکویسٹ ہے ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز سے, کیونکہ گلگت میں ایسے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہاں پہ, میرے ریلیٹیوز میں بھی بہت 7-8 کیسز ایسے ہیں. تو میں اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ گلگت میں آ کے کوئی ایسا اسٹیشن رکھے یا پھر یہاں پہ آ کے اپنا کوئی وہ کر دے تو بہت اس کی ہم شکر گزار ہیں. ہما آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم گلگت میں کیمپ کریں گے اور ان سما کی ٹیم کے ساتھ فری کیمپ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کیمپ ہوگا اور جتنے بھی پیشنٹ دیکھ سکیں گے دیکھیں گے ضرور, اور ہم اس میں ہر طرح سے جو بھی کوآپریٹ کر سکیں گے ضرور کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. وہ ایک خاتون, کئی خواتین اب تو میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتا, جو کہ صرف اس بات میں ناراض ہو کے مجھے بہت سے میسیجز کرتی ہیں کہ ہم گئے تو ہمیں پروٹوکول نہیں ملا. ارے بھائی خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں ویسے ہی پلٹتا ہوں جیسا مجھ سے گمان کیا جاتا ہے. آپ اگر ایک پروٹوکول کو اپنا گمان بنا کر لے کر جائیں گے تو میں بڑی معافی اور ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ انتہائی تکبرانہ رویہ ہے. اللہ سے مانگنی دعا, انتظار کرنا برکت کا اور رویہ رکھنا تکبرانہ, یہ چیزیں آپس میں ڈاٹ کنیکٹ نہیں کرتے. خدا کے واسطے اگر کہیں تکلیف بھی ہو رہی ہو, جیسے عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, لاکھوں تکلیفیں آتی ہیں, لیکن آپ آ کے عمرے اور حج کو کرٹیسائز نہیں کرتے کہ وہاں پہ یہ نہیں تھا, وہاں پہ وہ نہیں تھا. آپ اچھی یادیں لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھی یادیں اور اچھی باتیں ملیں. اس لیے میری درخواست ہوگی تمام بیٹیوں سے کہ خدا کے واسطے ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جہاں بھی شروع کرنا ہے کام وہاں سے جائیں. فوزیہ السلام علیکم بیٹا. اس کے بعد بات کریں. وعلیکم السلام. کیسا ہے گجرانوالہ, کیسا شہر ہے میرا بتائیں؟ گجرات سے بات کر رہے ہیں. گجرانوالے سے نہیں, گجرات سے. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب کل بھی بات ہوئی ہے, پہلے بھی بات ہوئی ہے. میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں. اچھے گزرے ہیں یہ 12 سال یا برے گزرے ہیں؟ نہیں بہت اچھے گزرے ہیں. تو شکر گزاری ہے نا.
تو 2 دفعہ اللہ نے کرم کیا. ایک دفعہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, دوسری دفعہ وہ بچہ جو تھا وہ ٹیوب میں تھا, وہ ٹیوب جو ہے وہ لیک ہو گئی, وہ بچہ جو ہے ضائع ہو گیا. اچھا. اس تو بعد 4 سال ہو گئے میڈیسن لے رہی ہوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ میڈیسن کہاں سے لے رہی ہیں؟ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر سے کبھی لیتی ہوں, کبھی حکیم سے لیتی ہوں. اچھا. ہاں, یہ جو تمہارا کبھی کبھی چینج کرنا ہے نا, یہ تمہیں اچھی بات نہیں ہے. دیکھو ہما, انہوں نے کیا نام بتایا؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ فوزیہ. فوزیہ. جی اچھا فوزیہ, میری بات سنیں, آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. ہاں, آپ نے نا مجھے بالکل بھی میری بات کو اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک ٹیوب کٹ گئی ہے اور آپ کا اتنا ٹائم گزر بھی گیا. ایک بات میری یاد رکھیں, عورت کی فرٹیلیٹی بہت شارٹ ہے. آپ نے نا اپنا ٹائم لوگوں کے تجربوں میں ضائع نہیں کرنا. اچھی بات. ٹھیک ہے, آپ ضرور آئیں. آپ پہلی ہماری تیسری کالر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی ہوگا تو انشاءاللہ فری ہوگا. ایک ٹیوب میں ایک اووری ہے کافی ہے؟ نہیں, میں اس وقت جتنے لوگ سن رہے ہیں جن کا خاص طور پر اگر ایک ٹیوبل پریگنینسی ہو گئی ہے, آپ بھی فوزیہ سنیں, ان کا اکثر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہر حمل نے سب سے پہلے ٹیوب میں ہونا ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ 4-5 دن میں ٹیوب سے چل کے یوٹرس میں آتا ہے. یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. ٹیوب میں حمل ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی ٹیوب انفیکٹڈ ہوتی ہیں, جن میں پہلے سے وہ سیلیا موو نہیں کر رہے ہوتے. اگر اس کی ایک ٹیوب میں کر کے باہر نہیں آ سکا, اس کا مطلب ہے اگر ایک ٹیوب میں ڈیمیج ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کی دوسری ٹیوب بھی ڈیمیج ہو. بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ آپ کی ایک ٹیوب ڈیمیج ہوئی, پہلے وہ پھٹی, اللہ نہ کرے. کیونکہ میں نے بہت سارے پیشنٹ ایسے دیکھے ہیں جن کی پہلے ایک ٹیوبل پریگنینسی ہوئی, پھر دوسری ٹیوبل پریگنینسی ہوئی, پھر ان لوگوں کے بعد دونوں ٹیوب کٹی, پھر ایج فیکٹر ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ بیچارے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے آئے. تو جن کی بھی ٹیوبل پریگنینسی ایک دفعہ ہو چکی ہے وہ سمجھ لیں کہ ہماری ٹیوب کا سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کہ زیادہ تر نہیں, تمام لوگ جن کو ٹیوب میں پریگنینسی ہو جاتی ہے وہ ابورٹ ہو جائے گی, نیچرلی ابورٹ ہو جائے گی. ٹیوب کی پریگنینسی نے ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ امپلانٹیشن کی جگہ نہیں ہے. وہ جب وہ بڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیوب کے اندر کوئی چیز خراب ہے. ٹیوب میں اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو سیلیا برش ہوتا ہے نا, جو اس ایمبریو کو شفٹ کرتا ہے کیوٹی میں, وہ خراب ہے. ٹھیک. وہ بعض دفعہ ان لوگوں میں انفیکشن خراب ہو. عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ایک ٹیوب کی پریگنینسی کے بعد نارمل پریگنینسیز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ بجائے فلکچویٹ کرتے رہیں کہ کبھی حکیم, ابھی آپ کی فوزی, آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 30 سال ہو گئی ہے. تو آپ کے پاس تو ٹائم بہت ہی لمیٹڈ ہے. آپ فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتی ہیں. ہاں جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کتنی ایج ہوتی ہے جو پرائم ایج جس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکشن کے لیے؟ ایج تقریباً آپ کی دیکھیں جو بہت اچھی آئیڈیل ایج ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ کی 22 سے لے کر 35 تک, کافی لمبا, ہاں بہت اچھا رینج ہے. 22 سے پہلے بھی, میں 20 سے پہلے تو میں بالکل شادیوں کو ریکمنڈیشن اس لیے نہیں کرتی کہ ابھی بچہ, خاص طور پہ جو لوگ 18 سے بھی پہلے کر دیتے ہیں, کہ اس بچے کی تو اپنی, وہ خاتون تو ابھی بچی ہے, اس کی اپنی گروتھ ہو رہی ہے, آپ اس کی باڈی میں ایک اور ہیومن بینگ کی گروتھ اس کو مقرر کر دیتے ہیں, تو یہ اس کے لیے ظلم ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لوگ کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تقریباً 31 سال کی عمر ہو جاتی ہے لڑکیوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی شادی میں. نہیں ہے 30 سال اگر آپ نے پلان کیا ہے, اٹس اوکے. اس کا مطلب 30 سال کی شادی کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 4-5 سال ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی 30 سال میں شادی ہو گئی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں, آپ کریں, لیکن پھر اس کے بعد بچہ پلان کریں. باہر آپ دیکھیں اس وقت جتنے جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی اکثر 30 سال کے بعد ہو رہی ہے. صحیح. اب وہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ پلان کرتے ہیں, پری کنسیپچول میڈیسنز ہوتی ہیں ان کی, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے, وہ شادی سے پہلے ڈاکٹر سے ملتے ہیں. کیا بات ہے کہ ہم نے اب بچہ پلان کرنا ہے, ہمارے سارے ٹیسٹ کریں, ہم ٹھیک ہے, وہ اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شادی میں جاتے ہیں. اس کے بعد شادی میں ہماری طرح نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی, اچھا ہر ڈاکٹر یہ پوچھے گا اچھا آپ کی شادی کو کتنا سال ہوئے. میرے پاس کتنی ایسی خواتین آئیں جن کی شادی
کو ابھی 2 سال ہوئے تو وہ کہتی ہیں جی مجھے تو پہلے 5 سال تو کسی نے 2-3 سال جانے ہی نہیں دیا. ساس نے کہا ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے, اور 40 سال میں ان کی شادی ہوئی. میں چھوٹا سا وقفہ لوں. 40 سال کی عمر میں شادی ہو تو آپ کو انتظار نہیں کرنا, بلکہ شادی کو میرے خیال میں وہ جو ایک ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ شادی جو ہے وہ صرف بچوں کے لیے, فیملی گرو کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کی چوائسز ضرور ہیں لیکن آپ قدرت کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جہاں بھی جو بھی لوگ ہوں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری شناخت جو ہے وہ اچھی ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ غور فرمائیے تو ہر انسان صبح جب تیار ہوتا ہے تو آئینے کو دیکھنا وہ اس طرح اپنی آپ کو نارمل سمجھتا ہے جس طرح کہ وہ روٹی کھا رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے یا وہ سانس لے رہا ہے. ہر شخص چاہتا ہے. لیکن کمال بات پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب, کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی شکل کو خود کبھی نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اس کو آئینے میں الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کا دماغ سیدھا کبھی بھی نہیں دیکھیں. پہلی دفعہ پتہ ہے کب دیکھیں گے پہلی دفعہ ہم اپنے چہرے کو؟ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جب ہم مریں گے تو اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. سو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. پہچاننا تو بڑی دور کی بات ہے کہ وہ پہچانے کا کیسے. یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کو تھوڑا سا بڑھائیے گا. یہ ہمارے بچے, ہماری بہنیں, بیٹیاں جو جاتی ہیں جب, تو ان کا اتنا کانشیس لیول ہوتا ہے کہ مجھے پروٹوکول نہیں دیا, مجھے پوچھا نہیں, مجھے کھڑا رکھا. اب یہ اعتراض ہے, مجھے کھڑا رکھا. تو وہ کھڑا رہنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر کیوں میں کھڑے ہیں. سب سے پہلے تو میں ابھی وقفے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ آتے ہیں نا, خاص طور پہ اگر وہ میرے ہاسپٹل میں آ رہے ہیں, ہمارے ادارے میں آ رہے ہیں, تو ایک چیز آج پروگرام کی وساطت سے سن کے آئیں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ڈاکٹرز آف پور پیشنٹس. مجھے یہ لیبل جو لگا ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کی ڈاکٹر ہے, تو آئی ایم سو پراؤڈ آف دیٹ. اچھا, اس پہ ابھی حدیث بھی سناؤں گا. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں غریبوں کی ڈاکٹر ہوں. میں غریبوں کی ڈاکٹر ہوں. میرا جو ایمان ہے نا, اگر میرے پاس, میں یہ نہیں کہ میں غریبوں کی ڈاکٹر ہوں, تو جو لوگ اچھی ہائیسٹ لیول کی اگر کوئی ٹریٹمنٹ چاہتا ہے تو وہ بھی ٹریٹمنٹ کروائیں. لیکن ان کو ایک چیز میری برداشت کرنی پڑے گی کہ میرے لیے ہر وہ پیشنٹ بہت محترم ہے جو لسٹ میں ہے. ہمارے پاس ٹوکن سسٹم چلتا ہے. ٹھیک, تو باری کا انتظار کرنا چاہیے. ٹوکن کا مطلب ہے جو آپ کو ٹوکن ملا ہے, یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. ٹھیک. اچھا, میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے, اب میں نام نہیں لیتی ان کا کیونکہ کسی کا کہنا کہ وہ منسٹر لیول کے بندے تھے, تو وہ آئے تو انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی, ٹوکن اور میں لوں. کیا بات ہے. اچھا, ٹوکن. تو میں نے انہیں کہا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ انہیں, میں نے کہا انہیں سمجھا دیں, انہیں تھوڑی سی جگہ اچھی دے دیں, آفس کھول دیں, کوئی بات نہیں ہے, بیٹھ جائیں اگر ان کو پرابلم ہے. لیکن آپ ان کو, انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بتانا ہے. میں نے کہا سر میرے پاس, انہوں نے دروازہ کھولا, اندر آ گئے, پیشنٹ بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے کہ ایک فیمیل پیشنٹ بیٹھی ہے اور آپ دروازہ کھولتے ہیں اور آپ اندر آ جاتے ہیں. میں نے خیر بڑے حوصلے سے انہیں کہا, میں نے کہا سر آپ ایک کام کیجئے, جو آپ سے پہلے کیو میں 25 لوگ ہیں نا ابھی, جو آپ کے بعد, آپ نے 25 کے بعد دکھانا ہے, 26 میں آپ, تو 26 میں آپ ہیں, تو اگر آپ ان سے پوچھ لیں گے نا, تو اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں, یو آر ویلکم. یہ تبدیلی حکومت کے تھے لوگ. جی یہ نئی تبدیلی. تو پھر انہوں نے, اس بندے نے کہا, میں نے کہا اگر آپ پوچھ کے آ جاتے ہیں, تو اس بندے نے مائنڈ نہیں کیا. صحیح. ٹھیک ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس نے لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا نہیں, ہم بھی بڑی دیر سے بیٹھے. پھر اس کے بعد وہ گاڑی میں چلے گئے, ان کا ڈرائیور کیو میں رہا, اور اس کے بعد وہ اپنی کیو میں آئے. لاہور کے اندر ایسے بہت سے بزرگان ہیں, میں بزرگان کہہ رہا ہوں, پیر حضرات ہیں جو کہ اپنی آستانوں کے اوپر ٹوکن دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہیں جو کہ ٹوکن دیتی ہیں. میں نے کبھی ان کے ہاں اعتراض نہیں دیکھا. سارا لالی ووڈ بالی ووڈ جو ہے وہ وہاں پہنچا ہوتا ہے, اور وہ سڑک پہ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ انتظار کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو جہاں لائن میں کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑا ہی ہونا چاہیے. ہمارے سے گجرانوالہ سے بیٹھی ہیں. سوری, میں صرف 1 منٹ اس میں ایڈ کروں گی کہ انتظار انہیں اس بات کا نہیں ہوتا کہ اگر ان کی کیو میں سارے لوگ ہائی لیول کے ہونا
تو وہ لوگ انتظار کر لیتے ہیں. انہیں اس بات پہ بہت برا لگتا ہے کہ یہ غریب بندہ مجھ سے پہلے کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن اب میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنانی ہے اس کے اوپر. جی السلام علیکم بیٹا. جی ناہید. میری شادی کو 10 سال ہو گیا, میری اولاد نہیں ہے, تو میرا جو خاوند ہے وہ مزدور دیہڑی دار ہے, تو وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا, کہاں افورڈ نہیں کر سکتا خرچہ, نہ دوائی کا نہ ڈاکٹر صاحب کے علاج کا. میری ٹریٹمنٹ دونوں بلاک ہیں. آپ کو کیسے پتا ہے, آپ کو کس نے بتایا کہ دونوں ٹیوبیں بلاک ہیں؟ میڈیسن سمیت. ناہید آپ کو کس نے بتایا بیٹا؟ جی میں نے یہ چیک اپ کروایا ادھر گجرانوالہ سے, ڈاکٹر شہینہ ان سے. اچھا ٹیوب بلاک بتائی ہیں انہوں نے؟ ہاں جی دونوں ٹیوب بلاکس ہیں. اگر آپ کی دونوں ٹیوب بلاک ہیں تو صرف اور صرف آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, اور کوئی نہیں. اور کوئی نہیں. اور آپ ہماری 5ویں ہیں یا چوتھی کالر ہیں؟ چوتھی کالر ہیں. چوتھی کالر ہیں. ہاں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی کال مل گئی, اور اب آپ ہمارے پاس اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرانے کے لیے فری آ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے پاس اگر دوائیوں کے پیسے بھی نہیں ہوئے تو وہ بھی ریز کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ پھر میں نے کہا نا اس کی میں کوشش کر رہی ہوں, میں وعدہ نہیں کر سکتی. دوائیوں کے علاوہ وعدہ نہیں ہو سکتا. ملال بھائی آپ کر دینا میڈیسن کا, میں آپ کے لیے ساری زندگی دعائیں کروں گی. اچھا کر دیا, آگے بتا. کوئی کڈا گولے تو خوش تو ہو نا؟ خوش تو ہوں, لیکن آپ میں دوائی کا میڈیسن کا خرچہ کر دیں, مہربانی. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے. ٹھیک ہو گیا میرا بچہ. اگلی بات بتا. چلو میں اور بلال بھائی 50-50 کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیں خوش, مہربانی. تو میں کب تک آ سکتی ہوں لاہور؟ تم جب دل چاہے آؤ. تمہارا دل چاہے تم کال کرو, تمہارے پاس نمبر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا تم یہاں سے لے لو اور کانٹیکٹ کرو انہیں. چلیں ٹھیک ہے, مہربانی, بہت بہت شکریہ. تمہاری مہربانی. جی السلام علیکم. جی اقصا بیٹا. اقصا السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بیٹا, حکم کیجیے. ہاں میری ڈاکٹر صاحبہ سے مجھے بات کرنی ہے. جی وہ سن رہی ہیں. اقصا جی جی. میں نے ابھی سما ٹی وی پہ آپ کی وہ لائنز چلتی ہوئی ہیڈ لائن پہ دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ فرسٹ 5 ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے فرسٹ 5 کالرز کا وہ فری کر رہے ہیں, تو میں نے اسی سلسلے میں آپ کو کال کی تھی. جی جی. تو میری شادی کو آلموسٹ 7 ایئرس ہو گئے ہیں, لیکن میں نے ابھی تک کبھی بھی کنسیو نہیں کیا, ایک بار بھی نہیں کیا. اچھا اقصا آپ کو پتا ہے ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا بتائی ہے کہ آپ کا پرابلم ہے یا آپ کے ہسبینڈ کا ہے؟ بہت ہائی آتا ہے, باقی میری جو ٹیوبس ہیں وہ ٹھیک ہیں, میرا صرف پرولیکٹن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہائی آتا ہے. کیا چیز آپ کی ہائی آتی ہے؟ پرولیکٹن. پرولیکٹن لیول زیادہ آتا ہے. اور ہسبینڈ آپ کے بالکل ٹھیک ہیں؟ جی ان کے رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں, جب بھی کروائی ہیں سب ہمیشہ ٹھیک آئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹرز نے ڈیفینیٹلی کوشش تو کی ہوگی نا پرولیکٹن لیول کم کرنے کی؟ ہاں اس کے لیے میں ڈاکٹر سے لے رہی ہوں, کافی سال لیتی رہی ہوں, لیکن مجھے اس سے کوئی مطلب وہ لو ہو جاتا ہے جب میں میڈیسن سے ہوتی ہوں, اور جب میں چھوڑتی ہوں پھر ہائی ہو جاتا ہے. چلیں اب آپ سنیے, میں آپ کے لیے, چلیں آپ کی کال تو ہماری آپ 5th کالر ہیں اقصا. ہاں, اور آپ اپنے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں, آپ کو مبارک ہو. لیکن ایک بات ابھی آپ میری آن ایئر سنیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ جو پرولیکٹن لیول کا زیادہ ہونا ہے, پرولیکٹن لیول یہ ہارمون ہے ہماری باڈی میں, یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. آج میں آپ کے پروگرام میں بتا رہی ہوں, آج آپ کے پروگرام سے جو اس وقت خواتین سن رہی ہیں ان کو یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی پرولیکٹین لیول پہ ہمارے ڈاکٹرز ایک میڈیسن سٹارٹ کر دیتے ہیں. اکثر ڈاپرجین دے دی, پارلوڈل دے دی, اس کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں ہے. یہ 1-2 میڈیسن ہے. پیشنٹ کہتے ہیں جی ہم وہ بھی لے رہے تھے لیکن ہمارا ٹھیک نہیں ہوا. آج میں انہیں سمجھانے لگی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, یہ آفس ہے, ہم ایک اس میں بیٹھے ہیں, اگر یہاں پہ پانی آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی آ رہا ہے, اور آپ کیا کرتے ہو, آپ اس کے اوپر اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتا ہے, پھر کرتے ہیں. یا آپ کا جو آپ نے سورس نہیں روکی, سورس دیکھنا ہے. یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے, سوری ٹو سے, کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی اس کو سورس کو تلاش نہیں کرتے. اس وقت صفائی کر دیتے ہیں, وہ صفائی ہوگی, پانی پھر آ جائے گا, کیونکہ پانی تو سورس پیچھے سے ہے. آپ کا کوئی نل ٹوٹا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے, سیپیج کا سورس. میں آج آپ کو بہت پتے کی ان خواتین کو بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ آپ کی سٹریس ہے. 90% لوگوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ابھی اس بچی سے اکثر سے پوچھنے لگا, اتنا تیز کیوں بولتی ہو, تم آرام سے کیوں نہیں بولتی؟ تو وہ بڑی انگزائٹی کے اندر بات کر رہی ہے. میں ہے. تو یہ جو سٹریس لیول آپ کا ہے اس کو بھی ٹھیک کریں, کام ڈاؤن کریں. ابھی جو آپ کی جو ابھی ہماری کالر تھیں, ان کا نام یہ جو گلگت سے تھی,
میرے پاس جب یہ آئی تو یہ شی واز ویپنگ. مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس نے کہا نا ڈرائی فروٹ لائی تھی, اتنا بڑا نہیں تھا, تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا ڈرائی فروٹ کا, اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں نے جب اسے یہ دیکھا نا کہ یہ خاتون اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری تو کال بھی نہیں ملی, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں پتہ نہیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ میں آپ تک کیسے پہنچی ہوں. اللہ نے جو اس کو آج نوازا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی مولا علی کیا میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل. انہوں نے کہا کیسے ایک انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں پہ جتنے لوگ ہیں, ان دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا, ان کی سوچ پہ ایک فرشتہ مقرر ہے, ایک فرشتہ مقرر ہے. ہم جو سوچتے ہیں نا, ہمارے آنے والی گھڑیوں میں وہ فرشتہ ہمارے لیے مقدر بنا کر لکھتا جاتا ہے. اس کا مطلب ہم مقدر خود لکھ رہے ہیں. اس پیشنٹ نے جب یہ کیا تو میں نے اس کے لیے کوئی خاص ایسا نہیں کیا, میرے اندر سے اس کے لیے ایک محبت آئی. میں نے اس کو بیٹھ کے اس کے سٹریس لیول کو ایڈریس کیا اور اسے بتایا کہ یہ تمہارا, اس کا بھی پرولیکٹین لیول زیادہ تھا. ان کے اس لیول سے میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بعض دفعہ خواتین میں ہوتا ہے. میں نے اسے کہا تم نے آج کے بعد بچے کا پیچھا نہیں کرنا, بچہ اللہ کے فضل سے تمہارے پیچھے آئے گا. کیا بات ہے, یہ میری بات ان تمام خواتین کو ہے کہ بھروسہ رکھنا ہے تو پورا رکھیں یا پھر کافر ہو جائیں. اچھا سوچیں اور مناسب سوچیں, اللہ پہ مثبت سوچیں, اس گمان اچھا کریں, آپ کو انشاءاللہ تعالی علاج کی اس کی, ورنہ علاج بھی ناکام ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں, لیکن پہلے نوشین آپ سے بات کروں. السلام علیکم نوشین. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. جی میری ایک ٹیوب بند ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے علاج کروانا چاہتی ہوں. تو میرا میاں فوجی ہے تو اتنی افورڈ نہیں کر سکتے, 7-8 لاکھ کا ہے, تو میرا فری کیا جائے, مہربانی کی جائے. آتا کچھ. تو آپ نے سی ایم ایچ میں کیوں نہیں کنسلٹ کیا؟ سی ایم ایچ میں نے کروایا تو وہ نہیں کرتے, انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں تو لیکن وہ نہیں دوائی دیتے. 12 سال ہو گئے ہیں تو کوئی بھی نہیں. ان کا ٹیسٹ بیبی ہونا ہوگا نا, ایکسی ہوگا. وہ جو کہہ رہی ہیں ایک بلاک ہے, بعض دفعہ ایک بلاک ہوتی ہے, ایک میں ڈیمیج ہوتا ہے, تو وہ پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایکس رے سے پانی تو گزر جاتا ہے. یہ جو ٹیوب بلاک کا ہم تصور لیتے ہیں, یہ بڑی مزے کی چیز ہے. لوگوں کو ابھی تک ہمارے اس پہ کچھ ڈاکٹرز بھی توجہ نہیں کرتے. وہ کہہ دیتے ہیں ایک بلاک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک میں تو پانی جا ہی نہیں رہا, ایک میں پانی تو نکل رہا ہے لیکن وہ ڈیمیج ہے, وہ جگہ جگہ سے آپ کو ڈائلیٹڈ اور پھولی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ٹیسٹ ٹیوب کرنا پڑے گا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ان لوگوں میں, ان کا بجائے 12 سال تو اس بیچاری کے گزر گئے. کتنی عمر ہے آپ کی بیٹا اس وقت؟ میری عمر 31 سال. 31 سال ہے. آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا ابھی, تو آپ یہاں سے نمبر لیجئے, ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحبہ ایک استاد نے نا ایک ہوم ورک دیا, اور ہوم ورک دینے کے بعد بچوں کو کہا کہ ہر غلطی کے اوپر ایک سٹک ماروں گا میں. تو سارے بچے, جس کی ایک غلطی تھی ایک, جس کی 2 تھی 2, 3 کی 3, سب ماری. تو آخر میں ایک بچہ آیا, اس کے پاس کاپی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ یہ کاپی تم کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا استاد محترم میری تو ساری ہی غلطیاں ہیں زندگی میں کیا کاپی لاتا, آپ مجھے کتنا ماریں گے. یہ اس کے بعد جو ہے یہ امام شافی بن گئے جا کے. وہ انسان جب اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو بھروسہ جو ہے وہ رب تعالیٰ پہ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنا سکتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. نجم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب علی بسم اللہ, کہاں سے بات کر رہے ہو؟ بلال صاحب میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ, حکم کیجئے بیٹا. الحمدللہ سدا خوش رہیں. بلال صاحب 3 بیٹیاں ہیں میری. ماشاءاللہ. بڑی بیٹی 8 سال کی ہے, اس سے چھوٹی 6 سال کی ہے, اس سے چھوٹی 3 سال کی ہے. اچھا. اب 3 سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امید نہیں ہو رہی. اچھا. اور 12 اپریل کو ڈیٹ آئی تھی, 12 مئی 12 جون تک ہم نے کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کرایا. 12 جون کو چیک کرایا ہے, 12 جون کو الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ جراثیم تو ہیں لیکن گروتھ نہیں ہو رہی. کس کے, آپ کے یا آپ کی وائف کے؟ وائف کے بتائیں. میری وائف کی. اوکے. جراثیم تو ہیں, وہ گروتھ نہیں ہو رہی, اور دوسرا جو ہے ورم بہت زیادہ ہے. اس کو ہم پریگنیسی نہیں کہہ سکتے, اس کو ہم حمل بھی نہیں کہہ سکتے. آپ ایسا کریں, اس کو ضائع کروائیں, اور اس کے بعد جو ہے شاید اللہ کرے آپ کو امید ہو جائے. تو نجم ابھی آپ کا سوال کیا ہے بیٹا؟ ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. پریگنیسی کا, میری وائف کو پریگنیسی نہیں ہو رہی.
प्रेगनेंसी या जेंडर सिलेक्शन? آپ نے پریگننسی آپ چاہ رہے ہیں یا جینڈر سلیکشن چاہ رہے ہیں؟ प्रेगनेंसी भी हो जाए और जेंडर सिलेक्शन भी हो जाए। नहीं, प्रेगनेंसी चाह रहे हैं। अच्छा, واہ क्या बात है। جنت تو کمائے گا نا تو یار, ہاں، کیا دیکھیں بات اس نے ہے. 3 بیٹیوں اگر کے چوتھی بعد، بیٹی ہوگی تو قبول ہے تمہیں؟ الحمدللہ میں بہت زیادہ یا سلامت رہے. کیا کیا بات ہے. یہ تو یار وہ آج دیکھو کا میری شو بات کا سنو, ونر ہے. ہاں وہ تو بلال کیا صاحب, بات ہے, really کیا salute بات you. ہے, کیا بات ہے. I'm sorry. بلال صاحب, میں نے تیسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ غریب ہوں, ڈرائیور ہوں. تیسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ میں نے 1.5 من 61 کلو مٹھائی بانٹی تھی. ماشاءاللہ. آپ تو نا, میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں, اور آج آپ نا ہیرو ہیں. ہیرو ہیں. ہاں جواری. اور ریئلی میں نے دل سے, آپ نے جب بھی آنا ہے نا, مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ میں وہ لائیو کالر ہوں جس نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ رول ماڈل ہیں اس سوسائٹی کے لیے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب کا نمبر لینا ہے, یہاں سے راو شاہد بیٹھے ہوں گے, ان سے نمبر لینا ہے, ڈاکٹر صاحب کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی, ان کو یاد آئے, اور میں تمہیں پورے اور آپ ایمانداری سے کو کہہ رہا اگر ہوں. میں پروٹوکال نہ دوں ایسے بندے کو, تو وہ پھر شکایت کرتا, وہ شکایت بنتی ہے. واہ, ایسے بندے کو پروٹوکال. سبحان اللہ. اچھا, سلامت رہیے, سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق دے, سلامت رہیے, بیٹیوں کو نصیب والا کرے. آمین. شازیہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے. سر میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے. تو اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ 8 سال ہو گئے شادی کو, اچھے نہیں گزرے؟ سر بچہ نہیں ہوا ابھی تک. اچھے گزرے ہیں نا؟ جی اچھے گزر گئے, تو شادی خوشی خوشی بتانا, 8 سال ہو گئے شادی کو, ماشاء اللہ تعالیٰ. جی سر. ہاں سر اولاد نہیں ہو رہی ابھی. اچھا. اصل اس کو اس واسطے تو میری پہلے بھی ڈاکٹر سے لائیو کال ہوئی تھی, تو اسسٹنٹ سے بات ہوئی میری, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا, یہ آپ کے مطلب خرچہ اتنا آئے گا. تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئی. سر میں افورڈ نہیں کر سکتی. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ سر سیل مین ہے. سیلز مین ہے. کتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ سر میں نہیں افورڈ کر سکتی بالکل بھی. یار دیکھو, تو میری بات سنو شازیہ, ایمانداری کی بات ہے, تمہیں زکوٰۃ تو نہیں لگتی نا؟ کہ لگتی ہے؟ نہیں, زکوٰۃ تو نہیں لگتی نا زکوٰۃ. تو دیکھو, تم دوسرے کی طرف کی بھی تو تھوڑی سی بات کرو نا. تمہارا شوہر کماتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے تم یہ کہو کہ میرے پہ زکوٰۃ بھی نہیں لگتی لیکن میں افورڈ بھی نہیں کرتی, تھوڑا سا کچھ تم کنٹریبیوٹ کر سکتی ہو نا. تھوڑا سا کر لوں گی. اچھا, اتنی میری بیٹی, میری بچی اتنی دکھی نہ ہو, تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا, تجھے اللہ تعالیٰ خوشیاں دے گا, تیری جھولی بھرے گا, کیوں نہیں ہوگا, لیکن ہیپی جانا. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا ہیپی ہونے کی, یہ کمال بات ہے, یہ کمال بات ہے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتا ہے تو آپ کو وہ بھی نہیں اچھی لگتی, ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. اللہ کہتا ہے میں ویسے ہی آؤں گا جیسا مجھ سے گمان کرو گے. تو گمان اچھا کرتے ہیں نا, دکھی گمان تھوڑی کرتے ہیں. اپنی ٹینشن کو کم کرو, نمبر لو, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جاؤ, جو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے وہ کرو, باقی ڈاکٹر صاحبہ تمہیں خود گائیڈ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بلال صاحب, میں اگر اسی کال کی ریفرنس سے, اگر ہم کسی آئندہ آنے والے پروگرام میں کسی اچھی لیب والوں کو انوالو کریں, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے ایسے پیشنٹس کے لیے, کیونکہ لیب ٹیسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میرا سمجھ لیں کہ میری تشخیص, کہ ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایسے پیشنٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیبس فری کر دیں. یہ میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ہم کسی ایسے لیب والے کو بھی ڈھونڈے جو کہ ہمیں اسسٹ کر سکے, اور وہ ہمارے ایکسپینسز جو ہیں پیشنٹ کے وہ بیئر کر سکے یا شیئر کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ابھی مجھے میرے پروڈیوسر جو ہیں راو شاہد صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک لیب والے واقف ہیں ان کے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ایسے ہارمونز کے اوپر, جو میرا مطلب ایسے ہائی فائی لیول ٹیسٹ کر سکتے. بڑی اچھی بات ہوگی, بڑی اچھی بات ہوگی, بہت اچھی. جی السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پیشنٹ جب آتے ہیں, مثال کے طور پہ سوائے نجم کے, یہ جو لڑکا جس کی 3 بیٹیاں ہیں, پہلے تو 2 بیٹیوں پہ جنت ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جس نے اچھی تربیت کی. میں جنت کے تمام شارٹ کٹ جانتی ہوں. کمال ہے, واہ 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 واہ. اچھا, واہ 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 واہ. میں جنت کے سارے شارٹ کٹ جانتی ہوں. بہت اچھی, بڑی خوبصورت بات. باقی جتنے بھی پیشنٹس نے آواز کی وہ سارے لٹکے ہوئے اور ڈپریسڈ ہیں. یہ ان کو پرابلم نہیں کرے گی بات, یہ ان کے رویے جو ہیں ان کی پریگننسی میں بہت امپورٹنٹ. یہ کیوں ہمارے ہاں اتنے لٹکے ہوئے کیوں لوگ ہیں ہمارے ہاں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سوری ٹو سے, کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بس اب زندگی ہے, آگے زندہ رہنا ہے. ہم جب موت کی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اوئے ہوئے اچھا بولو, تو بس استغفار, یہ بات نہیں. حالانکہ جس نے
پیدا ہونا ہے, اس نے مرنا بھی ہے. اگر شادی ہوئی نا, شادی کے ٹائم پہ اگر طلاق کی بات کریں نکاح کے وقت, لوگ کہیں گے تو منحوس بات, کیسی باتیں کر رہی ہو. اگر یہ کہیں جی نکاح کا طلاق کا حق عورت کو دینا ہے, اگر شادی برحق ہے تو طلاق بھی برحق ہے. اگر شادی کے بعد اولاد برحق ہے تو اولاد کا نہ ہونا بھی برحق ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا. ہم گرمی کیوں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ باہر 50 ڈگری ہوگا اور ہم رولا تو نہیں ڈالتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہے. اگر اولاد والا بھی ہم یہ سوچ لیں نا کہ اللہ نے لائف میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سٹریس دینا ہے اور یہ وقت ہے. اگر بندہ اب سوچ لے کہ میرا آج وقت ہے, کل میرا اچھا آ جائے گا, ایک جیسا نہیں جب ہم علماء کرام بلائیں گے نا تو آپ کو بھی ساتھ بٹھائیں گے, آپ یہ بھی بات کیا کریں کیا دینی قسم کی. نہیں مجھے شارٹ کٹ ہے نا, یہ لوگوں کو آپ نے بتانا ہے. جی السلام علیکم. عظما السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. جی میں گجرانہ سے بات کر رہی ہوں. جی بہت اچھی بات ہے. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. حکم کیجئے بیٹا. میں اس دن ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئی تھی آپ کے پروگرام سے ہی دیکھ کے. اچھا. اور 8 سال ہو گیا میری شادی کو. اچھا. میرے بچے نہیں ہیں. اچھا. تو لیکن ہم تھوڑا تو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا اور مطلب کہ بلایا, لیکن مجھے یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ٹیسٹ کیا لکھا تھا میں نے؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ بلڈ کی تھیلی اندر اس کو ہم نے نکالنا ہے. اوکے, وہ آپریشن ہوگا, ٹیسٹ نہیں آپریشن ہوگا. ہاں ایسے ہی ہے, آپریشن ہوگا. وہ نہیں, میں نے کیا لکھا تھا کہ بلڈ کی تھیلی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. میں نے آپریشن کہا تھا یا ٹیسٹ کہا تھا؟ جی وہی نا کہ کیمرے کے ذریعے آپریٹ کریں گے. تو آپ کے ساتھ کون کو آپریٹ نہیں کر رہا بیٹا؟ مطلب میرے سسرال میں سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دور تم کہاں جا رہی ہو, یہ ہے وہ ہے, اور ہم لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, مطلب بہت زیادہ تو نہیں. تو میرے بچے اس سے آپ کیا چاہیں گی کہ ہم آپ کی کس طرح سے مدد کریں؟ کچھ تھوڑا سا میں نے بہت مشکل سے آپ کے کال میں لائی ہے, سارا پروگرام آپ کو دیکھتی ہوں. میرے بیٹے آپ میرے سر اور آنکھوں پر ہیں, آپ نے کال میں لائی ہے, ہم آپ کی کیسے مدد کریں گے؟ سسرال کو جا کے تو ہم سمجھانے سے رہے. فائنینشیل آپ ہیلپ چاہ رہے ہو نا, یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مالی طور پر کہ جو میں نے اس کے ایکسپینس بتائے ہوں گے اس کو ہم وہ کم کر دیں. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے, جو ایکسپینس بتایا گیا, اس میں سے آپ میڈیسن اور باقی ایکسپینس تو آپ کو خود کر دیں, میں آپ کو اپنی فیس پوری کاٹ دوں گی اس میں. یہ میں ٹھیک, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. شفق السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. بلال صاحب, شفق علی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بسم اللہ. جی میں نے آپ کا پروگرام دیکھی تھی, ڈاکٹر ساجدہ سے بات کرنی تھی. جی شفق میں بات کر رہی ہوں بالکل آپ سے. السلام علیکم میڈم. میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 3.5 سال ہو چکے ہیں. ہاں. تو اس میں یہ کہ میں نے 2 دفعہ کنسیو کیا ہے, لیکن دونوں دفعہ مس ابارشن ہو گیا, مطلب کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے, نہیں پتہ. تو اس کے بعد آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. جی شفق مجھے یہ بتائیں کہ پریگنینسی کنفرمڈ ہونے کے بعد آپ کو مس کیریج ہوا یا ویسے ہی دن اوپر ہو گیا؟ کنفرم ہونے کے بعد. فرسٹ ابارشن میرا 4 ویکس پہ ہوا تھا اور سیکنڈ ابارشن 14 ویکس پہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, آپ ہمارے پاس پہنچیں, کیونکہ یہ جو 14 ویکس کی ابارشن ہوتی ہے نا, یہ بعض دفعہ رحم کی کمزوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کی کمزوری سے عام طور پہ, کیونکہ یہ فرسٹ ٹرائمیسٹر سے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں چلا جاتا ہے نا, 12 ہفتے آپ کے فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں, اس کی ابارشن کا مختلف ریزن ہے. اور اگر آپ کی سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو ہے یہ میڈیسن میں ٹریٹ ہو سکے گی, پروبیبلٹی جو ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں, لیکن پھر وہی بات کہ ان کی انویسٹیگیشنز ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی. آپ نے پہلے انویسٹیگیشنز اپنی کروائی ہیں بچے؟
جی جی بالکل، میں نے اپنی سارے ٹیسٹ بھی کروائے ہوئے ہیں، سارا کچھ میرا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے اب تک کنسیو نہیں کیا ہے۔ چلیں آپ ایک دفعہ آئیں نا، اپنے سارے ٹیسٹ ساری رپورٹیں ساری چیزیں لے کے یہاں سے جو ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر لینا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچنا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو بتانا ہے کہ آپ کا جو پروگرام تھا اس میں آخری کالر تھی اور میری آواز سب سے زیادہ بلند تھی اور میں بالکل ڈپریس نہیں تھی، میں وہ والی کالر ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور تمام دوست، تمام بچے کے مسائل رہ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو بات آئے تو جنہوں نے نمبر لکھائے ہیں ان کو بھی ہم کال کر سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، آمین۔